محترم ناظرین، آج کی میں اس ویڈیو میں آپ کو 3 عورتوں کے جانور بننے کا واقعہ بیان کرنے والی ہوں۔ ان 3 عورتوں نے محرم الحرام میں ایسا کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتیا بنا دیا۔ اس واقعے کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، بغداد میں ایک گھر تھا جہاں پر کچھ لوگ رہتے تھے جو کہ بہت دینی گھرانہ تھا۔ وہاں 2 حامد بیوی رہتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ایمان تھا۔ وہ لوگ بہت نظر و نیاز کرنے والے لوگ تھے۔ محرم کے مہینے میں وہ 10 محرم تک روزے رکھتے اور نظر و نیاز کرتے تھے۔ وہ بہت ہی دیندار گھرانہ تھا۔ ایک دن وہ دونوں حامد بیوی کسی کام سے جانے لگے تو وہ ایمان کو اس کے چچا چچی کے پاس چھوڑ کر گئے، اور جیسے ہی وہ لوگ اس کے چچا چچی کے پاس چھوڑ کر گئے تو راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو جب یہ خبر ایمان تک پہنچی تو اس کو یہ خبر گرا پہنچی۔ ایمان کے چچا چچی اور اس بات پر پریشان ہو گئے کہ اب اس بچی کو کون رکھے گا۔ ان کے علاوہ اس بچی کا اور کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ بچی 12 سال کی تھی تو مجبوراً انہیں اس بچی کو اپنے پاس رکھنا پڑا۔ ایمان کے چچا تو کام کے سلسلے میں باہر چلے جاتے تھے، اور ایمان کی چچی بہت ظالم عورت تھی۔ اس کی اپنی بھی 3 بیٹیاں تھیں۔ وہ ایمان پر بہت ظلم کرتی تھی، اس پر سارے گھر کے کام کروانے شروع ہو گئی، اور اس کی 3 بیٹیاں اپنی ماں کو دیکھا دیکھی ایمان کے ساتھ جھگڑتی تھیں، اس سے بدتمیزی کرتی تھیں۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور ایمان بڑی ہو گئی۔ وہ اپنی تمام چچی زاد بہنوں سے زیادہ خوبصورت نکلی۔ ایمان نے اپنے والدین کے زندہ ہوتے ہوئے ہی دینی تعلیم حاصل کر لی تھی۔ وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر چکی تھی، لیکن چچی نے اس کے بعد اس کو کوئی اور دوسری تعلیم نہ دلوائی۔ لیکن ایمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے ہنر رکھے تھے، اور ایمان اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتی تھی، اور ایمان اپنی تمام چچی زاد بہنوں سے زیادہ خوبصورت تھی، جس کی وجہ سے اس کی چچی زاد بہنیں اس سے بہت جلس ہوتی تھیں، بہت جلتی تھیں۔ جیلسی کی وجہ سے وہ اس کا جینا حرام رکھتی تھیں، اور چچی بھی دن رات اس پہ ظلم کرتی، سارے گھر کا کام وہی کرتی تھی۔ ایمان جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا تو وہ گھر میں نیاز تیار کر کے یتیم بچوں کو جا کر کھلایا کرتی تھی، گھر والوں سے چوری۔ اسی طرح ایک دن چچی اور اس کی بیٹیاں گھر میں موجود نہیں تھی۔ 3 محرم کا دن تھا۔ ایمان نے گھر میں نظر و نیاز تیار کی، اور نیاز تیار کر کے وہ یتیم بچوں کو کھلانے چلی گئی۔ جب وہ یتیم بچوں کو نیاز کھلانے کے بعد گھر واپس آ رہی تھی تو راستے میں اسے ایک بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے بولا، بیٹا کچھ کھانے کو ہے؟ میں بھوکا ہوں۔ ایمان نے بولا کہ جی بابا جی، میرے پاس کھانا موجود ہے۔ اس نے بابا جی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد اس بابا جی نے اسے بولا کہ بیٹا تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ تو ایمان نے بولا کوئی بات نہیں، لیکن ایمان نے دیکھا کہ بہت وقت گزر چکا ہے۔ اس نے بولا کہ آج تو چاچی نے مجھے جان سے ہی مار دینا ہے۔ جب بابا جی نے یہ سنا تو انہوں نے بولا کہ بیٹا یہ انگوٹھی رکھو اور اس کو پہن لو، جب تم اسے پہنو گی تو تم وقت پر گھر پہنچ جاؤ گی، تمہاری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ایمان نے بابا جی سے وہ انگوٹھی پکڑی اور انگلی میں پہن لی۔ جیسے ہی اس نے وہ انگوٹھی انگلی میں پہنی تو اسے محسوس ہوا کہ یہ انگوٹھی باقی انگوٹھیوں کی نسبت کچھ اور ہی طاقت رکھتی ہے۔ ایمان گھر پہنچی اور گھر جا کر اس نے دیکھا کہ ابھی کوئی نہیں ہے۔ ایمان نے جلدی سے سارے گھر کی صفائی کی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے یہاں پر کھانا تیار کیا ہے۔ اس نے صفائی کرنے کے بعد کمرے میں گئی، وضو کیا اور قرآن پاک کھول کر اس کی تلاوت کرنے لگی۔ جب سب گھر واپس آئے تو چچی کی بیٹیوں نے دیکھا کہ گھر تو اتنا صاف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے سارے گھر میں دوبارہ گند ڈال دیا۔ جب چچی آئی تو اس نے دیکھا کہ گھر میں اتنا گند ہے۔ اس نے ایمان کو جا کر پیچھے سے ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیا اور بولی کہ تم نے گھر کا کیا حال بنا رکھا ہے، صفائی کیوں نہیں کی؟ ایمان نے سوچا کہ میں تو تمام گھر کی صفائی کر چکی تھی، لیکن پھر یہ کیسے ہوا؟ پھر ایمان نے اٹھ کر سارے گھر کی صفائی کی اور رونے لگی، اور روتے روتے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی کہ کاش میرے والدین زندہ ہوتے تو مجھ پر اتنا ظلم نہ ہو رہا ہوتا۔ روتے روتے وہ سو گئی۔ اس کو ایک خواب آیا۔ خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے۔ انہوں نے بولا کہ بیٹا تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا، ہمت رکھو اور اس کے بعد ایمان کی چھوٹی بہن اس کے پاس آئی اور اسے بولنے لگی کہ یہ کپڑا پکڑو اور اس سے میرا پیارا سا ڈریس تیار کرو، میں نے صبح اپنی دوست کی شادی پر جانا ہے۔ یہ سن کر اس کی بہن نے بولا کہ یہ تو سادہ سا کپڑا ہے، اگر اس کو فینسی بنانا ہے تو اس پہ بہت سی چیزیں لگیں گی۔ اس نے بولا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، صبح تک یہ تیار ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ ایمان نے سوچا کہ اب میں کیا کروں؟ پھر اسے یاد آیا کہ وہ بابا جی نے اسے انگوٹھی دی تھی۔ جیسے اس نے وہ انگوٹھی پہنی اور وہ ڈریس تیار کرنے لگ گئی، اور رات میں اس نے شاندار
شاندار ڈریس تیار کر لیا اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ وہ تینوں بہنیں اور ان کی ماں چاروں مل کر یہ سوچ رہی تھی کہ ایمان ڈریس تیار نہیں کر پائے گی اور پھر ہم اس کا بہت برا حال کریں گی۔ صبح اٹھ کر جب انہوں نے ایمان سے پوچھا کہ ڈریس لاؤ کدھر ہے، جب ایمان نے ان کو ڈریس دکھایا، وہ ایک شاندار ڈریس تھا جو کہ شہزادیوں کا ڈریس لگ رہا تھا۔ وہ تینوں اتنا حیران ہوئی کہ اتنا شاندار ڈریس اس نے کیسے تیار کیا، اس سوچ میں پڑ گئی۔ اسی طرح وہ لوگ تیار ہو کر شادی پر جانے لگیں تو جو اس کی ایمان کی بڑی بہن تھی اس نے گھر والوں سے بولا کہ میری تو طبیعت خراب ہے، میں تو گھر پہ رہوں گی، آپ لوگ جائیں۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ وہ واپس آئی، اس نے دیکھا کہ ایمان تو بہت تیزی سے گھر کی صفائی کر رہی ہے اور اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تو اس کو یہ تجسس پڑ گیا کہ یہ انگوٹھی کا کیا راز ہے۔ وہ ایمان کے پیچھے پڑ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایمان وہ انگوٹھی پہنتی ہے تو سارے کام تیزی سے ہو جاتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ میں پتہ لگا کر رہوں گی۔ اس نے اپنی ماں اور بہنوں کو بھی یہ بات بتائی۔ ماں اور بہنوں نے بولا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیا تم نے خود دیکھا ہے؟ اس نے بولا کہ جی میں نے خود دیکھا ہے۔ اسی طرح وہ تینوں ماں بیٹیاں ایک وہاں پر کالے جادو والا تھا اس کے پاس چلی گئیں۔ اسے جا کر انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہمارے گھر میں ایک لڑکی رہتی ہے جس کے پاس ایک انگوٹھی ہے، جب سے وہ انگوٹھی اس کے پاس آئی ہے تو وہ بہت تیزی سے سارے کام کرنے لگ گئی ہے، ہمیں تو لگتا ہے وہ جادو کی انگوٹھی ہے۔ جادوگر نے بتایا کہ اس طرح وہ نیاز کر دینے بچوں کے پاس گئی تھی تو واپسی پہ ایک بابا جی نے اس کو وہ انگوٹھی دی تھی، اس انگوٹھی کی وجہ سے وہ تمام کام کر لیتی ہے۔ تم لوگ ایسا کرو کہ اس بچی کے ساتھ کچھ ٹائم کے لیے اچھا سلوک رکھو اگر تمہیں وہ انگوٹھی حاصل کرنی ہے۔ انہوں نے بولا کہ ہم تو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتی، وہ تو بہت خوبصورت ہے اور تمام محلے والی عورتیں اس کی تعریف کرتی ہیں اور ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ جادوگر نے بولا کہ اگر تمہیں وہ انگوٹھی چاہیے تو تمہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا پڑے گا۔ وہ تینوں لڑکیاں اور ان کی ماں جب گھر آئیں تو آ کر انہوں نے ایمان کو بولا کہ ہمیں ایک بزرگ ملے تھے، انہوں نے بولا کہ یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ یتیموں کا حق مارنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس طرح کی وہ باتیں ایمان سے کرنے لگی۔ ایمان نے سوچا کہ ان لوگوں کو اتنی جلدی عقل کیسے آ گئی، وہ بیچاری معصوم تھی، وہ ان کی باتوں میں آ گئی۔ چاچی نے بولا کہ آج کے بعد تم جو کھانا تیار کرنا چاہو کرو اور جا کر نیاز کرو جیسے تمہارے والدین کیا کرتے تھے۔ ایمان بہت خوش ہوئی۔ ایمان نے بولا کہ یہاں پر ایک جامعہ ہے، وہاں کے یتیم بچوں کو میں کھانا کھلانے جاؤں گی۔ اس کی بہنوں نے بولا کہ اس کے لیے تو بہت خرچہ ہو جائے گا۔ ایمان نے بولا کہ ہم لوگ مل کر کھانا تیار کر لیں گی، اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا۔ اسی طرح وہ کھانا تیار کر کے تھوڑا سا کھانا تیار ہوا تو وہ کہتی ہے کہ میں یہ دے کر آتی ہوں، آپ لوگ باقی کھانا تیار کرو۔ اسی طرح ایمان گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی موجود نہیں تھی، وہ انگوٹھی غائب ہو چکی تھی۔ ایمان نے راستے سے گزرتے ہوئے بزرگ بابا جی کو آواز دی کہ آپ کہاں پر ہیں، آپ میری مدد کو آئیں۔ جیسے ہی اس نے آواز دی تو وہاں پر کوئی نہیں آیا۔ ایمان کی بڑی بہن اس کا پیچھا کر رہی تھی، وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ بزرگ آتا ہے یا نہیں، اور وہ نہیں آیا۔ اسی طرح وہ گھر واپس آ گئی تو ایمان کی بہن نے آ کر اس کی ماں سے بولا کہ ہم لوگ تو فضول میں وقت ضائع کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ انگوٹھی کدھر چلی گئی۔ ان سب نے مل کر پھر ایمان پر ظلم شروع کر دیا اور کہا کہ بتاؤ وہ انگوٹھی کدھر ہے۔ ایمان نے بولا کہ مجھے تو کچھ نہیں پتا وہ کدھر چلی گئی ہے۔ انہوں نے بولا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بتاؤ ہمیں وہ انگوٹھی کدھر ہے۔ انہوں نے ایمان کو خوب مارا، اس بیچاری پر خوب ظلم و ستم کیا۔ اس کی بڑی بہن نے اس کے بال کھینچے، اس کی چاچی نے اس کو ڈنڈوں سے مارا اور ان سب نے مل کر اس کو خوب پیٹا، اور ایمان خوب روئی اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر شکایت کرنے لگی کہ یا اللہ میرا تو کوئی نہیں ہے، یہ لوگ مجھ پر بہت ظلم کرتی ہیں۔ اتنے میں وہ درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی کہ وہاں درخت سے ایک چڑیا نیچے گری، اس کا پاؤں زخمی تھا۔ اس نے چڑیا کے زخمی پاؤں کو دیکھا تو اس نے چڑیا کو پکڑا تو پیچھے سے ایک کتا دوڑتا ہوا آیا اور ایمان نے ایسا کیا کہ کتے کو کھانا کھلا دیا اور اس چڑیا کے پاؤں کو پٹی کر دی اور اداس بیٹھ گئی۔ تو وہ چڑیا بولی کہ تم پریشان کیوں ہو؟ ایمان نے چڑیا سے بولا کہ تم تو ہماری طرح بات کرتی ہو۔ اس طرح اس کی بہنوں نے دیکھا کہ یہ تو چڑیا سے باتیں کر رہی ہے، انہوں نے بولا کہ یہ بھی جادو کی چڑیا ہے۔ اس جادوگر کے پاس دوبارہ گئیں تو جادوگر کے پاس بہت رش تھا، اسے کہنے لگیں کہ وہ تو چڑیا سے باتیں کرتی ہے اور چڑیا بھی جادو کی ہے اور وہ انگوٹھی بھی نہیں مل رہی، آپ ایسا کریں ہمارے ساتھ آئیں اور آ کر یہ سارا معاملہ دیکھیں۔ وہ جادوگر ان کے ساتھ آیا اور درخت کے نیچے بیٹھ کر
کچھ پڑھنے لگ گیا اور پڑھتے پڑھتے اس نے کچھ پھونکا تو وہ بابا جی ایک بزرگ کی حالت میں تشریف لائے۔ تو وہ جب ایمان نے ان بابا جی کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی، کیونکہ وہ ان کو تلاش کر رہی تھی۔ آج ان کا چہرہ بہت نورانی تھا اور وہ ایک بزرگ کی حالت میں تشریف لائے تھے۔ جیسے ہی وہ بابا جی آئے تو اس جادوگر نے بولا کہ وہ انگوٹھی دو، تو اس نے بولا کہ یہ انگوٹھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ یہ انگوٹھی دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، تو تم ایسی حرکتیں چھوڑ دو۔ تو جادوگر نے بولا کہ وہ انگوٹھی دیتے ہو کہ میں تمہیں کتا بنا دوں؟ تو بابا جی نے بولا کہ تم کون ہوتے ہو کسی کو جانور بنانے والے؟ ابلیس نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی بغاوت کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا تھا، تو تم بھی اب انسان بنو، شیطان کے رستے پر مت چلو۔ جادوگر نے بولا کہ تم انگوٹھی دیتے ہو یا تمہیں جانور بناؤں؟ بزرگ بابا جی نے بولا کہ تم تینوں عورتیں اور ان کی ماں اور اس جادوگر کو بولا کہ تم لوگ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ تینوں لڑکیاں، ان کی ماں اور وہ جادوگر کتا بن گیا اور جانور کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ وہ دوسروں پر ظلم کرتی تھیں اور دوسروں کو جانور بنانے کی باتیں کر رہا تھا وہ جادوگر، تو وہ خود ہی جانور بن گیا۔ اور ان لڑکیوں نے جو اس بیچاری بچی پر خوب ظلم کیے، اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کی وجہ سے ان عورتوں کو جانور بنا دیا۔ پھر وہ بزرگ بابا جی ایمان کو اپنے ساتھ لے کر کہنے لگے کہ بیٹا تم اب 9ویں 10ویں محرم کو نیاز کرنا اور کھل کر تقسیم کرنا، تمہیں اب کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح وہ ایمان بہت خوش ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسروں کے ساتھ ظلم و ستم مت کریں، دوسروں کو بھی انسان سمجھیں اور یتیم کی کفالت کریں، نہ کہ یتیم کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس پر ظلم و ستم کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بھی محبت کرے گا، جیسا کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تمام رستے خود پیدا کیے، اور جو لوگ ظلم کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو جانور کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ گناہ سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذابات سے محفوظ رکھے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ مزید اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو آتا رہے۔ پیارے پیارے کومنٹس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیں۔